الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ اعراف کی 93 آیتیں ہو گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلے سورہ آیت نمبر 11 سے 25 تک آدم علیہ السلام کا واقعہ، بیچ میں مختلف آگاہی ابن آدم کے لیے، پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، اور آخر میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سماعت کیا، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ آ جائے گا۔ یہاں پہ رب کریم فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، ہم نے کسی بستی میں نہیں بھیجا من نبی، کوئی نبی، جب بھی نبی بھیجا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا، ان کی گرفت کی، کس میں؟ تکلیف اور سختیوں میں، مختلف قسم کے تکالیف اور بیماریوں میں اور مشکلات میں ہم نے ان کو پکڑا۔ وجہ کیا تھی؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائے، اللہ کے ہاں زاری کرے، اللہ کے حضور فریاد کرے۔ یہاں لوگوں سے مراد کفار ہیں، اور سختی سے مراد فقیری اور دوسری بیرونی مصائب ہیں، اور تکلیف سے مراد بیماری، آزاری وغیرہ داخلی مصیبت ہیں، یعنی آخر کار ان پر تکالیف بھیجی تاکہ ایمان لائیں۔ اب فرعون کا واقعہ جو پیچھے گزرا کہ مختلف کبھی کیا مصیبت، کب مشکلات آتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، جب مشکلیں دور ہوتی پھر وہ اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مصیبت و آرام امتحان ہے، مصیبت میں صابر، آرام میں شاکر رہنا چاہیے۔ گناہوں کے باوجود عیش ملنا سخت عذاب ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں، کہ انسان گناہوں میں یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، پھر بھی انہیں اچھی نعمتیں سب کچھ مل رہا ہے، تو سمجھ آئے کہ انہیں استدراج ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ سخت عذاب ہے، اور نیک کاروں پر تکلیف آنا رب کی رحمت ہے، اگر صبر کی توفیق ملی تو۔ اور نیکوکاروں کے لیے مصائب عالم وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، جیسے ابھی اس ماہ مکرمہ میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتے تو بڑی تکلیفیں، لیکن وہ اچھے لوگ تھے، وہ دوسروں کے لیے کہ تم غیروں کے سامنے سر نہ جھکاؤ بلکہ ڈٹ جاؤ، جب اللہ کی بندگی رسول اللہ کی غلامی میں کوئی آڑ بنے تو اس کو پھر اپنا بڑا نہ مانو۔ تو رب فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے پہلے تھوڑی سی تکلیف دی، پھر انہیں ڈھیل دے دی، پھر برائی کی جگہ، تکلیف کی جگہ، تنگ دستی کی جگہ ہم نے انہیں صحت یابی نعمتوں سے مالا مال کیا، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اولاد میں، مال میں۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا؟ دیکھیں اللہ نے تمہاری تعداد کتنے بڑے ہو، تم یہ کر رہے ہو، اللہ نے کن نعمتوں سے مالا مال کیا۔ وقالو، اور کہنے لگے کہ قاتسالیہ بھی تھی، مشکل آئی تھی، کیا مس آباءنا الضراء والسراء، ایسا ہمارے باپ دادوں کو بھی رنج و راحتیں، کبھی سختیاں، کبھی تکلیف، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن دین سے دور تھے۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں مصیبت تکالیف یہ ہمارے گناہوں کی وجہ، اب بارش نہیں ہو رہی، ہم کہتے نہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے تھوڑی سوچتے کہ نہیں بھائی بعض گناہوں کی وجہ سے بارشیں بھی تو رک جاتی ہیں۔
قید سالی بھی تو آتی ہے. تو اس قسم کے سوچ کے نہیں ہے سائنسی تبدیلیاں یہ وغیرہ، یہ گمراہی کی علامت ہے. ان کی تعداد بڑھ گئی اور یہ کہنے لگے کہ ایسے ہمارے باپ دادوں پر بھی رنج و راحتیں آتے رہی. پھر ہم نے انہیں، زندگی بھر تو ڈیل نہیں ہوتی نا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ان کی گرفت کی. فرعونیوں کو بڑی ڈھیل تھی، مصر بڑا آباد تھا، باغیچے سب کچھ تھی، لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو سب کچھ رہ گیا. معلوم ہے کہ مصیبت میں رب کی طرف رجوع نہ کرنا، اس کو اتفاقیات میں سے ماننا غافل قوم کی علامت ہے. صحابہ کرام ہر بیماری میں سوچتے تھے کہ کس غلطی کی وجہ سے یہ تکلیف آئی. تھوڑی سی تکلیف سوچتے تھے کہ وجہ کیا ہے، کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں. اور ہر نعمت پر خوف کرتے تھے کہ کہیں یہ نعمت رب کا عذاب تو نہیں ہے. بیدار دل کی یہی علامت ہوتی ہے، اللہ نصیب کرے، کہ وہ نعمت کو بھی دیکھ کرتے تھے، کہتے یہ نہیں کہتے ہم بڑے نیک، کہتے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے اس وقت، کہ ہمارے گناہوں کے باوجود. شانوں والے یہی ہوتے ہیں، ہر حال میں خوفزدہ رہتے ہیں. تکلیف آتی تب بھی کہتے ہمارے گناہوں کا سبب ہے. راحت آتے تو پھر سوچنے لگتے کہ کہیں گناہوں کے باوجود ہمیں اللہ ڈھیل تو نہیں دے رہا. رب فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنوا ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے تعلیماتوں پر عمل کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے. آسمان پہ وقت وقت پر بارشیں ہوتی، بقدر ضرورت رحمتوں کی بارشیں برساتے. زمین سے ایسے پیداوار، وقت، زمین و آسمانوں کی برکتیں ان پر کھول دیتے. لفتحنا، ضرور کھول دیتے. تو اس سے معلوم ہے کہ تقوی رحمت الہی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رب فرماتا ہے سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں 2 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی پرہیزگاری حرام سے بچتا ہے تو اللہ رزق وہاں سے دیتا کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہو. لیکن ان بستیوں والوں نے انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل نہ کیا. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے، بستیوں والوں نے جھٹلایا انبیاء کو. فَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ کی آسمانی کتابوں کو ہم نے ان کی گرفت کی. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے کردار، ان کے کسب اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. یعنی عاقل بالغ کافروں کو تو ان کے بدعملیوں کی وجہ سے قسم قسم مشکلات میں. لوط علیہ السلام، یہ پیچھے جب واقعات ہوئے شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر نشر ہوا. اس سے پہلے صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، اس سے پہلے ہود علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم. سب صف ہستی سے مٹ گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41 میں سورہ روم میں اللہ فرماتے یہ جو فساد آپ دیکھتے زمین پہ، زلزلے آتے، مصیبت آتے، سب سے بڑا فساد تو یہ ہے جو ہم سورہ آج کل ہمارے حالات دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، وہ بھی ہمارے مسلمانوں کا ملک ہے نا، اس میں کیا حالات ہیں لڑے ہوئے. ہمارے پاکستان میں اب دیکھیں وزیرستان میں کیا حال ہے. تو یہ ہم یہاں دیکھیں پڑھ چکے ہیں، بھولنا نہیں، واقعاتوں کو بھولا مت کیا کریں. یہاں پہ دیکھیں رب کریم نے کیا فرمایا تھا کہ جب نافرمان ہوتے ہیں یہاں پہ رب
قادر ہے اس پر کہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے کیا تھا، ایمان اور تقوی سے تو اوپر اور نیچے سے رحمتوں. اور اس کا یہ بھی معنی ہے، یہاں پہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اوپر سے حکمران ظالم ہو جائیں گے اور نیچے سے بولا تو مارے ماتحت ظالم ہو جائیں گے. آپ کے انسان ایک جگہ کام کر رہے دفتر میں فیکٹری میں، وہاں پریشان ہے، سیٹ سے پریشان ہے، گھر میں آتے تو بچوں بیویوں سے پریشان ہے، ہر جگہ پریشان. تو کہتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ، تو نیک بن جا، مخلص بن جا. ارے انسان تو انسان ہے، درندے بھی تمہارے سے محبت کریں گے. اور میں آیت سنا دیتا ہوں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96 میں، سورہ مریم میں 16ویں پارے میں رب کریم کا فرمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے جو نہ مانے شیطان ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان کے باوجود اعمال صالحہ کے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. محبت پیدا کر دیتے انسانوں میں بھی، حیواناتوں میں بھی، جماداتوں میں بھی. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے سب سے اس درجے پہ تھے کہ وہاں تک انسان نہیں ہے، انسان وہ انسان ہے وہ کہ جہاں سے گزرے تو پتھر بھی سلام کرے. تو دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا بھائی. آج کل ممبروں پر 2 نمبر کے مولوی بیٹھتے کہتے ہمارے جیسا تھا، انا للہ. ارے حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء لا یمکن ثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم سے کوئی محبت کرے یا نفرت کرے ہمارا عقیدہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہوتے کون ہیں. لیکن حضور سے محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی کی سنت کو چھوڑنا اگر اپنے گناہگار سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی اس کی بےزتی کرتا ہے، اس کو کہتے کہ یہ کیا، اس کا مذاق اڑائے، فوراً کافر ہو جائے گا. بعض بدبخت کہتے داڑھی میں کیا رکھے. ارے بدبخت جہنمی ہو رہے ہو تو نبی کی سنتوں میں کہ تمہیں کیا پتا. ہر قلندر تا سکندر دا مچ و زرخ کاریگی نادان تدلی و نو پس قندہ سپوئے گی. کہتے ہر قلندر کو، ہر سکندر مچھر کا پر نظر آتا ہے. ارے نادان تمہیں قلندروں کی مسکراہٹ کا کیا پتا. وہ مسکراہٹ رہے ہیں تو وہ دنیا دار کو دیکھتے تو مسکرا جاتے ہیں کہ دیکھیے کتنا نادان ہے، یہ دنیا پر اکڑ کے چل رہا ہے. پتہ نہیں کہ دنیا پر اکڑنا یہ بڑی نادانی ہے. تو یہاں پہ رب فرماتا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم لڑ رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا؟ ہم تو اسی پہ لگے ہوئے، اس کا قصور ہے، یہ کہتے ہیں اس کا قصور، یہ کہتے ہیں اس کا قصور، یہ کہتے ہیں اس کا قصور ہے. اقبال کہتے ہیں اس کا قصور ہے، یہ کہتے ہیں اس کا. اسی پہ لگے ہوئے. لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا میں انگلی تیرے طرف اشارہ کرو، 3 تو میرے طرف بھی آ رہی ہے. قرآن پاک سے دور ہے نا کہ رب فرماتے تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑاتا ہوں، یہ میری ناراضگی ہے، میں تم سے ناراض ہوں. آج ایک شخص نے پوچھا، بولے اس کے کپڑے یوں ہیں، نماز ہوتی ہے؟ یعنی اعتراض کے صورت میں اس نے کہا. میں نے بولا حضور کس کی نماز ہوتی ہے؟ میں تو بول بول کے تھک گیا، میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کسی کو نماز نہیں آتی. تو اس کی فکر ہے کہ آستین اوپر ہے، آستین نیچے ہے، پانچا اوپر ہے اوپر. ارے ان کو نماز کی پتہ نہیں ہے. میں نے بولا سورت نمبر 4 میں آیت نمبر 43 میں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ حالت نشہ میں، تمہیں پتہ بھی تو چلے کیا پڑھ رہے ہیں. میں نے بولا ہمیں کیا پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تمہیں اتنی فکر ہے. بولے نہیں یوں. میں نے بولا یوں نہیں. کس کو ہم سمجھائے نماز نہیں ہوتی؟ نماز ارے آ گیا، بہت بڑی بات ہے، اللہ کے لیے سجدہ تو لگا دیا بس. اب ہم اس کے پیچھے بڑھ جائیں، بس شکر ہے، اللہ قبول کرے. اللہ ہماری عبادت کو نہ دے، اپنے گھر احمد کو دیکھ کہ یہ گناہگار آیا، چلو میرے اب عقیدہ پختہ رکھے، خالق اور مالک وہی ہیں، اس کے سامنے سر بسجود اللہ سے دعا کریں اللہ میں صحیح نمازیں سیکھنے والے بنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازیں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو فرمایا ہم نے ان کی گرفت کی، ورنہ گرفت نہ، ہم تو نعمتوں سے، ہم تو مائل با کرم میں کوئی سائل ہی نہیں.
راہ دکھلائیں کسے؟ راہ میں منزل ہی نہیں ہے۔ اللہ تو کریم ہے، لیکن بولا ہم ان کے جھٹلانے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو ہم نے ان کے گرفت کیا اور سب ہستی سے مٹا دیا۔ افامن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے؟ ہاں، کیا بستی والے ڈرتے نہیں آتے ہم کہ ان کے پاس آ جائے گا باسنا ہمارا عذاب بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اور یہ سو رہے ہوں گے۔ یہاں بستی والے سے مراد مکہ اور آس پاس کے بستیوں والے ہیں۔ وہ نہ ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ بے خوفی کا نہ ڈرنا ہے جو کفر ہے۔ لہذا آیت میں اعتراض نہیں ہے کہ اب کہ انسان بے خوف ہو گیا، یعنی مسلمان بے خوف نہیں ہوتا، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا یہ جو ہے نا ولا خوف علیہم ولا هم، وہ یہ والا خوف نہیں ہے۔ وہ تو روز محشر میں لوگ خوفزدہ ہوں گے، اللہ ان کو انعام دے گا کہ چلو یہ خوش وہ ہوں گے۔ دنیا میں ہر انسان کو خوف آتا ہے۔ اصحاب کرام کی حالت دیکھیں، ایمان کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خوف میں رہنا۔ نماز پڑھی تو یہ نہ کہا اکڑنا نہیں کہ میں نے 2 تیر کما لیا، بولا پتہ نہیں میری نماز قابل بھی ہے۔ جو بھی عبادت کرو تو یہ سوچ لینا۔ اور کیا بستیوں والے نہ ڈر ہوئے، بے خوف ہوئے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دخان چاشت کے وقت، وہم یلعبون، کر یہ کھیل رہے ہوں، سورج چڑھتے ہوئے یہ کھیل رہے ہیں اور اچانک غفلت میں اور اللہ کے عذاب نے اپنے گرفت میں لے لیا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے خفیہ تدبیر سے یہ امن میں آ جائیں گے؟ فلا یامن مکر اللہ، اللہ کے خفیہ تدبیر سے کوئی اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھتا۔ الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جو خاسرون ہے، جو جہنمی ہے، جو کافر ہے، جو نقصان میں ہے۔ آیت نمبر 26 میں پڑھا تھا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو تکلیفیں اس رکوع میں یہ انبیاء علیہ السلام کا جو واقعات گزر گئے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے تو انہوں نے تو کہا، بار بار یہ کہا کہ ہم تمہیں ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم۔ ہم انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہر نبی نے کہا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم دکانداری کرنے نہیں آئے، ہم دنیا کمانے نہیں آئے، ہم کرسی لینے نہیں آئے، تمہارے مال وصول کرنے نہیں آئے، ہمارا اجر صرف اللہ دے گا۔ ہم تو تمہیں تمہارے خیر خواہی کے لیے اللہ کے پیغام کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے۔ دنیا کے شعیب علیہ السلام نے کتنی بڑی تبلیغ کی، دنیا کے معاملات بولو صحیح کرو، اللہ کو واحد لا شریک مانو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ آج کا مسلمان اکڑ ہے ان کے اندر، درس قرآن سے وہ ایسے خوف زدہ ہے کہ وہ اس کو تو وہ انگلش سیکھ رہے، میتھس، فزکس، بایولوجی، ہر ایک کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے۔ درس قرآن میں کہتے ہیں نیٹ یہ یوٹیوب نمبر لے لو، یوٹیوب نمبر ایڈریس لے لو، واٹس اپ نمبر لے لو، جسی طریقے سے ہو تھوڑا سا درس سنو۔ بولے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ چلو میں نے بولا ٹائم تو ملے گا، قبرستان میں مل جائے گا۔ کہ پھر جب حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعائے جو مسلمان درس سنتے ہیں، اپنے آپ کو علماء کے قریب کرتے ہیں، تو یقیناً وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ لِكُلِّ مجلس تاثیر، ہر مجلس کے گندے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو گندے بن جاؤ گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، برے لوگوں کی ہم نشینی انسان کو برا بنا دیتی، وہ صحبت صالح ترا صالح کنت۔ یا اللہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی، یا اللہ دین اسلام کو سیکھ کر یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اور ہمارے ملک میں جو افراط و تفریح، جو لڑائیاں، جنگ و جدال ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں امن کی زندگی عطا فرما۔ کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔